جاتی وہ اعلیٰ عرفہ ہو. مثال کے طور پہ ایک شخص کو کہتے ہیں یعنی بہت خوبصورت ہے تو چاند کی طرح ہے. شرط یہ ہے کہ چاند اس سے خوبصورت ہو. چاند کی خوبصورتی انتہائی مسلم ہو تو جب کہا جاتا ہے چاند کی طرح ہے. فلاں کو شیر کی طرح ہے, شیر کی بہادری مسلم ہو. کیونکہ اللہ کے یعنی کسی صفت کی مثال نہیں ہو سکتی, کوئی نہیں ہو سکتی, تو سمجھانے کے لیے اعلیٰ کی مثال سمجھنے کے لیے کبھی ادنا سے بھی دے دی جاتی ہے. کہ یعنی مطلب کسی محسوس چیز کے ذریعے سے جو چیز جو محسوس کی جاتی ہے سینسیبل ہے, جو سینسیبل نہیں ہے, اللہ کی صفات کا کوئی سینس انسان ڈائریکٹ نہیں اس کا احساس نہیں کرتا ہے, تو اس کو ایسی مثال کے ذریعے جو سینس میں آ سکتی ہے تو ایسی مثال دی جاتی ہے. اس لیے اللہ نے اپنے نور کی مثال سمجھنے کے لیے دی, ورنہ اللہ تعالیٰ کا نور ہر مثال سے پاک ہے. مثل نورہ, اس کے نور کی مثال کمشکات فیہا مصباح. اب یہاں البتہ یہ کلمات جیسا کہ میں ابھی عرض کیا, یہ کلمات جو ہر ایک یعنی ایک کے بعد دیگر ہے, سارے کلمات کے جب تک معنی نہیں معلوم ہوں گے کہ اس وقت تک اس کی تفسیر واضح نہیں ہوں گی. کہ اس کے نور کی مثال کمشکات, مشکات معنی جس کے اندر یعنی چراغ رکھا جاتا ہے. ایسا طاق, کیونکہ زمانے میں چراغوں کا رواج نہیں ہے اس لیے ایسا طاق نہیں بنا رہے ہیں. اب جو کھڑکی بنا رہے ہیں آر پار آگے, پہلے زمانے میں کھڑکی ایسی آر پار کے علاوہ ایک طاقچے بنائے جاتے تھے جو ایک طرف یعنی مطلب ایک سوراخ ہوتا تھا اور دوسری طرف وہ سوراخ نہیں ہوتا تھا, دیوار ہوا کرتی تھی, تاکہ چراغ وغیرہ جیسے موم بتی وغیرہ نہیں بجھتی. اگر وہاں بھی اگر وہ کھلا ہوگا تو چراغ بجھ جائے گا. اس لیے اس کو کہتے ہیں ایسا طاقچہ کہ جو ایک طرف کھلا ہو اور دوسری طرف سے بند ہو, اس کو کہتے ہیں مشکات. اسے کہتے ہیں مشکات, کمشکاتین جس کو کہتے ہیں کہ چراغ کا طاق, چراغ کا طاق. مصباح, مصباح کے معنی اصل جو چراغ میں جو روشنی ہوا کرتی ہے جیسے بتی چمکتی ہے نا, اسے کہتے ہیں مصباح. اب جو چراغ کے اوپر کیا ہوتی ہے, ایک حباب جس کو انگلش میں کہتے ہیں گلاس, اس گلاس کو عربی میں کیا کہا جاتا ہے, زجاجہ. زجاجہ. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کے نور کی مثال طاق کی طرح ہے. اس طاق کے اندر کیا ہے, کمشکات فیہا مصباح, اس میں چراغ ہے. اور چراغ پھر وہ زجاجہ کس میں ہے, مثل نورہ کمشکات فیہا المصباح فی الزجاجہ, مصباح زجاجہ میں ہے. اور زجاجہ کیسا ہے, پھر اگر مثال کے طور پر وہ گلاس ہے, گلاس اگر مثال کے طور پر دھبے والا ہے تو روشنی واضح نہیں ہوں گی. اب جتنا وہ گلاس چمکیلا ہوگا روشنی بھی اتنی نکھر کر آئیں گی. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس زجاجہ تو, اور اس کا گلاس ایسے ہے کہ جیسے کاننا کوکب, ستارہ ہے. ستارہ کیسا چمک رہا ہے, ویسے دریون, موتی کی طرح یعنی وہ ستارہ چمک رہا ہے کہ روشن ستارہ ہے. یعنی اب اندازہ لگائی, ایک تو یہ اللہ نے ایسی کیا مثال دی, اس لیے مثال دی کہ جب طاق ایک طرف سے بند ہوں گا چراغ بجھنے کے امکانات نہیں ہوں گے, چراغ نہیں بجھتا. پھر دوسرا یہ کہ اگر اس پہ روشن قسم کا اگر وہ ہوگا کہ آپ نے حباب, تو اور مزید اس کی حفاظت ہوگی, اب وہ نہیں بجھ سکتا. اور دوسرا یہ کہ جتنا روشن اس کا گلاس ہوگا اس کی روشنی اور نکھر کر آئے گی, اور روشنی نکھر کر آئے گی. اب اس کے بعد یہ سب ہونے کے بعد بھی اگر تیل اچھا نہیں ہوگا تو چراغ بھڑکے گا, چراغ کی روشنی میں خلل آ جائے گی. اب تیل کیا ہے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یوقد, وہ چراغ جلایا جاتا ہے من شجرۃ مبارکہ, ایک مبارک درخت سے. مبارک درخت کون سا ہے, زیتون. سارے درختوں میں بہت بڑی فضیلت زیتون کی آئی ہے. بتایا گیا کہ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے ساری دنیا کے سارے درخت وغیرہ سب کچھ ختم ہو گئے تھے. طوفان نوح کے بعد اس صفحے زمین پر سب سے پہلے اگنے والا درخت کون سا تھا, زیتون. زیتون کے بے شمار فوائد بتائے گئے. اللہ تعالیٰ جس کو مبارک فرما دے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تم زیتون کو استعمال کرو کیونکہ یہ مبارک درخت سے یہ مبارک درخت سے اس کا تیل نکلتا ہے. زیتون کو اپنے جسم پر لگاؤ, زیتون کو کھاؤ, جیسے احادیث کریمہ کا یہ مفہوم ہے. تو اب ایک مبارک درخت سے یعنی وہ جس کا تیل نکالا گیا, اس تیل سے اس چراغ کو جلایا گیا. یکاد زیتوہا یضیء. اس کے بعد اللہ تعالیٰ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتون لا شرقیۃ ولا غربیہ, نہ اس کا مشرق ہے نہ مغرب. لا شرقیت, نہ مشرقی ہے نہ مغربی. مشرقی مغربی کے معنی کیا ہے بتایا گیا, اس کے کئی معنی بتائے گئے کہ وہ جو زیتون کا درخت نہ مشرقی کا مطلب نہ ایسٹ سے اس کا تعلق ہے نہ ویسٹ سے. 2-3 معنی اس کے بیان کیے گئے. ایک معنی تو یہ بیان کیا گیا کہ وہ مشرقی جہت کی طرف نہیں ہے, نہ تو صرف مغرب کی جہت کی طرف ہے. کیوں, مشرقی جہت کی طرف ہوگی تو مشرق جب سورج طلوع ہوگا تو روشن ہوگا, روشنی زیادہ پڑے گی. جب غروب ہوگا تو اس وقت اور اندھیرا ہو جائے گا. اور بیچ میدان میں ہوگا, نہ مشرق میں ہوگا نہ مغرب میں ہوگا, تو یہ مطلب یہ کہ وہ درخت بھی ایسا بیچ میدان میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے, جس سے ہمیشہ روشن رہتا ہے. یہ بتانے کے لیے مشرقی مغربی کہا گیا.
نہ مشرقی ہے نہ مغربی۔ دوسرا معنی یہ بیان کیا گیا کہ سب سے یہ کثرت سے کہاں ہوتا ہے، اس کا کہ ہر یعنی جڑی بوٹی کا ایک اصل صدر مقام ہوا کرتا ہے، ایک اہم مقام ہوا کرتا ہے۔ تو اب یہ درخت کا اصل مقام کون سا ہے نشو و نما کا؟ ملک شام۔ ملک شام کے بارے میں بتایا گیا نہ ایسٹ میں ہے نہ ویسٹ میں، جیسے بعض ممالک جیسے ہمارے یہ ساری علاقے مشرق میں ہیں، جیسے مثال طور پہ پیرس، لندن وغیرہ، یہ کس میں ہے؟ مغرب میں ہے۔ ملک شام کے بارے میں بتایا گیا نہ مشرق میں ہے نہ مغرب میں ہے، تو بعض ایریا ایسے ہیں۔ تو یہ بتانے کے لیے کہ اس کا جو منبع اصل کیا ہے؟ ملک شام۔ یہ سب کس لیے بتایا جا رہا ہے؟ تو ہمیشہ روشن ہے بتانے کے لیے۔ بعض درخت ایسے ہوتے ہیں کہ صبح کے وقت روشن ہوا کرتے ہیں، روشنی پڑتی ہے، شام کے وقت روشنی نہیں پڑتی۔ بعض درخت ایسے ہوتی ہے شام کے وقت ادھر کے ایریا میں رہیں گے تو شام کے وقت روشنی پڑتی ہے، لیکن صبح کے وقت روشنی نہیں پڑتی۔ یہ بتانے کے لیے کہ ہمیشہ یہ روشن رہتا ہے۔ اور ایک معنی یہ بھی بیان کیا گیا کہ مشرقی مغربی ہر درخت کی کوئی نہ کوئی جہت ہوتی ہے، تو یقیناً یہ بتانے کے لیے کہ جنت ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں کوئی نہ سورج ہوگا نہ کوئی چاند ہوگا، کوئی جہت نہیں ہوگا، تو اس درخت کا تعلق جنت سے ہے، یہ بتانے کے لیے لا شرقیت ولا غربیت۔ اور اب ایسے درخت کا جب تیل ہوگا تو اتنا نورانی ہوگا، ایسا محسوس ہوگا کہ ابھی وہ جیسے چراغ کی روشنی چمکتی ہے تو گویا وہ ایسا چمکتا ہے کہ گویا چراغ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یکاد زیتھا، قریب ہے، کہ جیسے انگلش میں کہتے ہیں اٹ از اباؤٹ ٹو، انگلش میں قریب ایسا معلوم ہوتا ہے کہ وہ خود وہ تیل چمک اٹھے گا۔ یکاد زیتھا اگرچہ کہ آگ اسے نہ لگے، کیونکہ چراغ چمکنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ آگ لگانا ضروری ہے۔ وہ تیل جب تک آگ نہیں لگایا جائے گا بتی کو، چراغ نہیں جمے گا، لیکن اتنا چمکدار ہے کہ قریب ہے کہ بغیر آگ کے خود روشن ہو جائے۔ اب اس کو اگر آگ لگ جائے تو کیا معاملہ ہوگا؟ نور علی نور۔ اللہ تعالیٰ اب یہ نور پر نور، خود تیل اتنا، پھر اس پہ جو چراغ کو سلگایا گیا، تو یعنی خود نور ہے، پھر نور پر نور ہے، تو اس کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی جسے چاہے ہدایت فرماتا ہے۔ اب یہ جب آیات کے معنی سمجھ چکے ہیں تب سن لیجئے کہ اس کی تفاصیل۔ تو اب تقریر مفسرین کرام نے اس کے کئی معنی بیان کیے۔ ایک تو معنی تو آپ کو بیان کیا گیا کہ سارے کائنات کو روشن کرنے والا اللہ تعالیٰ ہی، لیکن اپنے نور کا مظہر کس کو بنایا، جس کے ذریعے سے اللہ نے اپنے نور کو پھیلایا، تو اس نور کا سب سے بڑا مظہر ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ مظہر کا مطلب یہ کہ جس میں نور چمکا، یعنی وہ نعوذ باللہ معنی نہیں ہے کہ اللہ کے نور سے بنا کیے گئے ٹکڑا ہے اللہ کا، یہ نہیں۔ جیسے مثال سمجھنے کے لیے آپ ایک آئینہ رکھ دیجئے سورج کے سامنے، سورج چمک رہا ہے، کس میں؟ آئینے میں، روشنی ہو رہی ہے، چمک رہا ہے، یہ پتھر نہیں چمک رہا، بازو ہی ہے، بازو پتھر ہے، وہی کالا کالا ہے، لیکن آئینہ گھر میں نہیں چمک رہا، ایسا رکھے تو سیدھا سادہ آئینہ ہے، لیکن جیسے ہی آپ سورج کی روشنی میں رکھ دو چمک پڑتا ہے۔ تو یہ کہتے ہیں اس کو مظہر سمجھنے کے لیے بتا رہا ہوں۔ اب بتاؤ یہ جو چمک رہا ہے کس کے نور سے چمک رہا ہے؟ سورج کے، بلا تشبیہ۔ اللہ کے حبیب کس کے نور سے چمک رہے ہیں؟ اللہ کے۔ تو اب یہ بتاؤ کہ کیا اس آئینے کے اندر سورج آ گیا؟ سورج کا کوئی حصہ کٹ کر آئینے میں آ گیا؟ اور مرر میں، آئینے میں سورج کا کوئی حصہ کٹ کر، بلا تشبیہ جب دنیا کا سورج چمکا دے اور خود اس میں سے کوئی چیز نہ کٹے تو اللہ کی مثال تو دی نہیں جا سکتی، وہ اعلیٰ عرفہ ہے، وہ اعلیٰ عرفہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے تجلی سے، ایک سورج ایک مخلوق اس کے تجلی سے روشن، اللہ نے اپنے تجلی سے آپ کے نور کو بنایا۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ اللہ نے اپنے نور سے آپ کے نور کو پیدا فرمایا۔ جیسے کہا جاتا ہے کہ آئینہ کس کے نور سے چمک رہا ہے؟ اللہ کے، یہ سورج کے نور سے چمک رہا ہے، تو بلا تشبیہ۔ تو مثل نوری ہی، تو اب بتایا گیا کہ اس کے نور کی مثال، ایک معنی یہ کہ ہو کی ضمیر، مطلب ہو کا مطلب یعنی اس کو کہتے ہیں پرونون، پرونون کو ریفر کرنا، ضمیر کا مطلب جانا، مرجع، ریفر کرنا اللہ کی طرف ہو رہی ہے۔ تو اس کے نور کی اگر یہ بھی معنی لے لیے جائے تو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو نور بنایا، تو حضور کی مثال۔ اور بعض مفسرین کرام کے مطابق اللہ نور السماوات والارض پر وقف ہو جائے گا، تو اللہ نے اس کے نور کی مثال، اس سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ضمیر حضور کی طرف۔ اور یہی نہیں بلکہ اللہ اس کے رسول کو سچے دل سے ماننے والے، محبت رکھنے والے، یعنی بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ بلکہ اہل ایمان کی مثال بھی اسی اللہ نے یہ دی ہے، یہی دی ہے جو اس آیت کریمہ میں بیان کی۔ اب آئیے دونوں یعنی جو مثالیں دی گئی کہ یا اللہ کے حبیب کا نور جو اصل ہے، اللہ کے حبیب کے نور کی اتباع کرنے والے سچے، ان کے عاشق، سچے متبع، اہل ایمان کا نور، اس سے مراد کیا ہے، اس کی تھوڑی سی تشریح کر کے انشاءاللہ تعالی ہم درس کے اختتام پر آئیں گے۔ تو اب رہا یہ جو بات بیان کی جا رہی ہے، خالی جذبات کے اندر بہ کر نہیں بات کی جا رہی ہے، بلکہ روایات موجود ہے،
کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ ان سے بڑھ کر قرآن فہمی ان سے بڑھ کر مطلب ہے کہ اس امت کا مفسر کون ہو سکتا ہے، وہ پوچھ رہے ہیں. کس سے پوچھ رہے ہیں؟ حضرت کعب احبار رضی اللہ عنہ سے. کیا پوچھ رہے ہیں؟ اے کعب احبار، اس آیت کا معنی تم کیا جانتے ہو؟ اس آیت کا مطلب تم کیا جانتے ہو؟ آپ فرما رہے ہیں، کون؟ کعب احبار فرما رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے کہ دیکھو کہ اس میں اللہ نے جو نور کی مثال بیان فرمائی وہ ہے نبی پاک کا نور. ایک نہیں کئی مفسرین کی تفاسیر پڑھ لیجیے، اب تفسیر کبیر، تفسیر خازن وغیرہ، کہ یہ نبی پاک کا نور. تو نبی پاک کے نور کی اللہ تعالیٰ مثال فرماتا ہے وہ کیسا ہے؟ وہ نور ایک طاقچے کی طرح ہے. وہ طاق کون سا ہے؟ آپ کا سینہ مبارک. آپ کا سینہ مبارک طاق ہے. طاق میں کیا رکھا جاتا ہے؟ چراغ نا. تو سینہ مبارک میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ طاقچے میں کیا؟ چراغ کیا ہے؟ آپ کا قلب مبارک. پھر اللہ نے آپ کیا فرمایا کہ وہ شیشے میں ہے، وہ شیشے میں ہے. تو وہ شیشہ کیا ہے؟ قلب ہے. اور اس کے اندر جو روشنی جس کو آپ چراغ کہہ رہے ہیں وہ نور نبوت ہے. سینہ مشکات اوپر کا مطلب طاقچہ، اور دل زجاجہ گلاس. اس کے اندر جو نور چمک رہا ہے وہ کیا ہے؟ وہ مصباح. وہ ہے مصباح. 3 باتیں یاد رکھنا ہے: مصباح جو اثر روشنی چمکتی، گلاس، زجاجہ، مشکات، طاق. تو پوری مثال صادق آ رہی ہے کہ آپ کے سینے مبارک کو اللہ نے کیا بنایا؟ مشکات بنایا. اور اطراف جو گلاس وہ قلب کی طرح ہے. اس قلب میں چمکنے والی روشنی آپ کے نبوت کا نور ہے. اب رہا یہ کہ ابھی چمک پڑ رہا ہے تیل سے، یہ کہا گیا نا، ایک تیل سے چمک پڑ رہا ہے. یہ کون سے تیل سے؟ اللہ کے وحی کے تیل سے چمک رہا ہے. اللہ کا وحی مسلسل اس کا تعلق کس سے ہے؟ اللہ کے پیغامات سے. اور اس میں کیا کہا گیا کہ قریب ہے کہ یہ ابھی اس کو آگ بھی نہ لگائے چمک پڑے. تو پیاری بات بیان فرمائے مفسرین کرام نے، ابھی آگ بھی نہیں لگائی گئی چمک پڑے، یعنی ابھی نبوت کا اعلان نہیں ہوا، ابھی وحی نازل نہیں ہوئی. اب 40 سال کے عمر شریف کو نہیں پہنچے، وحی کا نزول نہیں ہوا، 20 کا اعلان نہیں ہوا، اور اس سے پہلے ہی نبوت کے آثار ظاہر ہو گئے. اب جب وحی کا اعلان ہوا تو نور علی نور ہو گیا معاملہ، نور علی نور. ایک بات. اور دوسری بات یہ بیان کی گئی، دوسری تفسیر، کہ وہ طاق کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. اور یہ زجاجہ کیا ہے؟ آپ کی ذات. اور وہ نور کیا ہے؟ آپ کا نور نبوت. تو طاق کس کو قرار دیا گیا؟ ابراہیم علیہ السلام. کیونکہ سارے کے سارے انبیاء آپ کے پاس جتنے آئے ان کا نسبی تعلق کس کا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے. تو بتایا گیا کہ اس کا مشرقی ہے نہ مغربی. یہ مطلب کیا ہوگا جب یہ قرار دیا جائے؟ تو اس وقت یہ مطلب ہوگا کہ آپ کے مذہب کا تعلق نہ مشرق سے ہے نہ مغرب سے. آپ کا مذہب کس کا؟ ابراہیم علیہ السلام کا مذہب، جس کی حقیقی اتباع کرنے والے کون؟ مسلمان. ملت ابراہیمی کہا جاتا ہے نا اس ملت کو. تو یہ مشرقی ہے نہ مغربی. کیوں؟ دنیا کی دوسری قومیں جہت کے پابند ہیں. ہم جہت مانے سمت، رخ، ڈائریکشن. ہم ڈائریکشن کے پابند نہیں ہیں. ہم اللہ کی رضا کے پابند ہیں. ہم اللہ کے نور کے پابند ہیں، رضا کے پابند ہیں. اللہ جہاں جھکا دیا وہاں جھکتے ہیں. مشرق و مغرب کے پابند نہیں ہیں. کیا مطلب اس کا؟ مطلب یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی خود اللہ نے تردید فرمائی. یہودی کیا کہتے تھے؟ یہ یہودی تھے. عیسائی کیا کہتے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام عیسائی تھے. اللہ نے فرمایا ما کان ابراہیم یہودیّا ولا نصرانیّا. حضرت ابراہیم نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، لیکن کیا تھے؟ مسلمان تھے. مشرک نہیں تھے آپ، کہ ما کان ابراہیم یہودی ولکن کان حنیفا مسلما. آپ مسلم تھے. کیا مطلب یہ کہ یہودی کس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں؟ مغرب کی طرف. نماز ان کی بھی عبادت ہے، ان کا بھی پریئر ہے، ہفتے کے دن کرتے ہیں وہ لوگ پریئر. تو کس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں؟ مغرب کی طرف، ویسٹ. اور عیسائی کس کی طرف رخ کر کے عبادت کرتے ہیں؟ مشرق. کہیں بھی مشرق ہو، ہندوستان میں عبادت کرے گا تو مشرق کی طرف. کہیں بھی عیسائی، کہیں بھی. اور خواہ یہاں ہو، خواہ عرب میں ہو، خواہ امریکہ میں ہو. یہودی کی قبلہ کون سا ہے؟ مغرب. اور عیسائیوں کا قبلہ کون سا ہے؟ مشرق. اہل ایمان کا قبلہ کیا ہے؟ جہاں اللہ کے انوار کا مرکز خانہ کعبہ ہے. یہ نہ سمجھنا یہاں مغرب ہے تو کہیں مشرق ہے، کہیں شمال ہے تو کہیں جنوب ہے. مسلمان سارے سمتوں سے اللہ کی بات کرتا ہے. یہ نہیں سمجھنا کہ دنیا میں مسلمانوں کا قبلہ مغرب، ساری دنیا کے لوگوں کا قبلہ مغرب نہیں ہے. یہاں کی آبادی سے اب آپ مدینہ منورہ چلے جاؤ، جنوب میں ہو جائیں گا. وہاں چلے جاؤ، شمال میں ہو جائے گا. کہیں خانہ کعبہ کا رخ کدھر ہوگا؟ شمال کی طرف.
کہیں جنوب کی طرف، کہیں مشرق کی طرف، مغرب کی طرف، تو پتہ چلا کہ مسلمان اللہ کے حکم کا پابند ہے، مشرق کا پابند، مغرب کا پابند نہیں۔ یہی وجہ ہے ہر طرف سے اس کی عبادت کی جاتی ہے، لا شرقیت ولا غربیہ۔ پھر اللہ اس کے رسول پر سچے دل سے اتباع کرنے والے مومن کی مثال، یہی مثال دی گئی۔ کیا مثال دی گئی؟ ایک تو یہ کہ اس کا سینہ کیا ہے؟ طاق ہے، اس کا جو دل ہے زجاجہ، اس کا غلاس ہے، اندر جو ایمان کی کیفیت ہے، وہ ایمان کیا ہے؟ وہ مصباح ہے۔ اب یہ جو کہا گیا قریب ہے کہ بھڑک پڑے، یہ کون ایمان لائے گا؟ وہی ایمان لائے گا کہ جس کی فطرت سلیمہ ہے۔ فطرت سلیمہ ایسا ہے کہ بھڑک پڑے، اور مزید یہ کہ اللہ کے حبیب کی تعلیمات مل جائے تو نور علی نور ہو جائے۔ اس لیے آج بھی جن کے اندر فطرت سلیمہ ہے، قرآن کی آیت سنتے ہی ان کی زندگی میں انقلاب آ جاتا ہے، تو پتہ چلتا ہے کہ خود ان کے دل کے اندر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایسا زیتون ہے جو بھڑک پڑے، اب صرف ان کو تبلیغ کی ضرورت ہے۔ آپ قرآن و حدیث کہہ دیں تو ان کے ایمان کا نور چمک پڑتا ہے، اور ایمان کی دولت سے مالا مال ہو جائے۔ یہ بات یہ ہے کہ ہماری غلطی ہے کہ ہم ان کو پیغام نہیں دے رہے، نہیں بتا رہے ہیں کہ قرآن کیا ہے، احادیث کیا ہے، نبی کی تعلیمات کیا ہے، قرآن کی ورنہ وہ تو زیتون چمک رہا ہے، اب قریب ہے کہ ذرا ٹچ ہو جائے۔ کیا ٹچ ہو جائے؟ کہ اللہ کے تعلیمات، اللہ کے نبی کی تعلیمات ٹچ ہو جائے تو ان کے دلوں کا جو نور پہلے سے ہے، جو استعداد ان کے اندر پہلے ہی سے ہے، کہ اب وہ استعداد کیا ہو جائے؟ بھڑک کر وہ نور علی نور ہو جائے۔ اس کو کہتے ہیں نور علی نور، نور پر نور۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء، اللہ اپنے نور کی جسے چاہے ہدایت فرماتا ہے۔ اب جو میں نے عرض کیا کہ نور بمعنی منور، اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے؟ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ، اللہ نور السماوات والارض کے معنی کیا بیان فرماتے ہیں؟ نور کے معنی ہادی، نور کے معنی ہادی، گائیڈ، اس کو کہتے ہیں گائیڈ انگلش میں، ہادی، ہدایت، گائیڈنس۔ تو اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کا نور ہے کا مطلب اللہ آسمان و زمین ساری کائنات کو ہدایت دینے والا ہے، یہ معنی۔ کیوں کہ ہدایت بھی روشنی کی طرح ہوتی، ہدایت بھی روشنی کی طرح ہوتی۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ اللہ اپنی نورانیت کو بیان کر کے کیا فرماتا ہے؟ اللہ اپنے نور کی جسے چاہے ہدایت عطا فرماتا ہے۔ تو اس لیے یہ دلیل ہے کہ اللہ نور، اپنے آپ کو نور قرار دے کر یہدی فرمایا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی اس روایت کی تصدیق ہوتی ہے کہ نور بمانا ہادی، نور بمانا منور کرنے والا، نور مانا گائیڈ کرنے والا، ہدایت دینے والا۔ اللہ جسے چاہے اپنے نور کی ہدایت دیتا ہے، کہ اس کا ارشاد ہوتا ہے کہ اللہ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ، اللہ طرح طرح سے لوگوں کی ہدایت کے لیے مثالیں بیان فرماتے ہیں۔ کتنی پیاری مثال بیان فرمایا سمجھانے کے لیے کہ اللہ کے نور ایسا جب چراغ ہوگا تو پھوکوں سے وہ بجھ نہیں سکتا، تو لاکھ لوگ اسلام کی روشنی کو بجھانا چاہے وہ بجھ نہیں سکتی، کیونکہ اللہ کا یہ منور کردہ چراغ ہے۔ یہ چراغ کس کا ہے؟ اسلام اللہ تعالیٰ کا سلگایا چراغ ہے، یہ بجھ نہیں سکتا۔ یہ اللہ تعالیٰ تو اس کو بلند اتنا بلند فرمائے گا کہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ذات کے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا، دین حق کے ساتھ بھیجا، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ دین سارے ادیان پر غالب آ جائے۔ ایک وقت ایسا آئے گا یہ دین ساری کائنات میں اللہ نے غلبہ تو عطا کر دیا، اور مزید سارے کائنات میں اللہ تعالیٰ اس دین کو عام فرما دے گا۔ تو یہ روشنی کب بجھنے والی ہے؟ یہ روشنی تو ہمیشہ بڑھنے والی ہے، یہاں تک کہ ساری کائنات میں روشنی عام ہو جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ طرح سے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان فرماتا ہے، واللہ بکل شیء علیم، اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ کون کتنا اس نور کے مطابق عمل کرتا ہے، کون کتنا اس نور کے مطابق عمل کرتا ہے، اتنی ہی اس کے دل کی روشنی کو اللہ تعالیٰ اضافہ فرماتا چلا جاتا ہے۔ اور تیسری توجیہ سے آیت کریمہ کہ جیسے ابھی آپ کو مطلب اطلاق اپلائی کر کے بتایا گیا نبی کا نور اور ان کے سچے چاہنے والے مومن کا نور، اسی طرح کی توجیہ قرآن کے بارے میں کہا گیا کہ قرآن نور ہے، اور قرآن کے معنی مفاہیم وہ زجاجہ کی طرح ہے، طاق کی طرح ہے۔ یہی مثال قرآن کریم پر بھی اپلائی کی گئی۔ آخر میں دعا کرتا ہے اللہ اس نور سے ہمارے قلوب کو منور فرما، اور ہمیں اپنے اوامر کا پابند نواہی سے اجتناب کی توفیق عطا فرما۔ اسلام کی نورانیت سے ہماری زندگی کو منور فرما، اسلام کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں اپنے اوامر کا پابند نواہی سے اجتناب کی توفیق عطا فرما، اور ہماری عبادت میں خشوع و خضوع اخلاص عطا فرما۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہمارے قلب میں پیدا فرما، اور ہمیں عقل حلال ست مقال کی توفیق عطا فرما، اور ہمارا خاتمہ بالخیر فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ۔